تو لوگوں میں تذبذب ہے، لوگ پریشان ہیں. تو اس ماحول میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جو حکومت میں بیٹھی جماعت ہے اس کو اپنی فکر لاحق ہے. بہرحال ہم اپنی پوری کاوش کریں گے اور جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے متفقہ اپوزیشن کی اس کے حوالے سے ہمیں سیٹیں انشاءاللہ ملیں، حاصل ہوں، اس کے لیے ہم پرامید بھی ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ جیل میں 20 ماہ آپ جیل میں رہے ہیں، آپ 20 ماہ جیل میں رہے ہیں، بڑے حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی، بشرف دورے میں بھی کاٹی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اندر بیٹھ کے پی ڈی ایم کی سیاست کو جو ہے وہ کیسا پایا، کیسا اب کتنی اسٹرینتھن ہوگی، کیونکہ مریم بی بی بھی باہر تھی، اب آپ بھی ہیں، 1 اور 1 11 ہو جائیں گے، تو کیسے آپ حالات دیکھتے ہیں؟ دوسرا ایک آپ کو انفارمیشن دینی تھی کہ عثمان بٹی صاحب جیو سے یہ ہمارے نون لیگ رپورٹر ایسوسیشن کے چیئرمین بنے ہیں اور عمر اسلم سیکٹری بنے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دے دیجیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ابھی وہ انصاف کے وجہ سے چلو ہو گیا تو موقف آ گیا مہنگائی سے بڑا پریشان ہے. بہتر ہوتا کہ الیکشن پنجاب میں پالیٹکس کو کیا دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی؟ سوالوں کی بوچھار ہے اور پورے 2 سال بعد سوالوں کی بوچھار کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ان پونے 2 سالوں میں یہ ایک ارتقائی عمل تھا. دیکھیں، عوام کو کہا گیا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے، 1 کروڑ نوکریاں بانٹی جائیں گی، تو آج وہ وعدے جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے ہیں، دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا. اور جہاں تک احتساب کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ فارن فنڈنگ کیس 6 سال سے جو ہے الیکشن کمیشن کے سرد خانے میں پڑا ہے، اس پہ اپنا جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اور اکبر صاحب جو ہیں وہ روز الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور دوسری طرف آج بھی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خالد صاحب آصف جیل میں ہیں. تو یہ احتساب کا نعرہ جو تھا جنہوں نے بلند کیا تھا وہ آج کیوں بی آر ٹی کا جب کیس کھلتا ہے تو وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں؟ وہ آج کیوں بلین ٹری کی جو اپنا انکوائری ہے اس سے کیوں وہ اپنی آنکھیں چراتے ہیں؟ آج کیوں نہیں جو میجورٹی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا احتساب ہو رہا؟ آپ کے سامنے نام ہے، آٹا سکینڈل ہے، چینی سکینڈل ہے، آج لوگوں کو 2 وقت کی روٹی پوری ہونا مشکل ہے. ادویات جو ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں، آج 6واں ہفتہ ہے، 5.7% پہ مہنگائی آج 8.7% ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بتاؤں، آج جو قوم کے مسئلے ہیں نا وہ نمبر 1 ہے کہ معیشت جو ہے وہ آج زمین بوس ہو چکی ہے. 2.5 سال جھوٹ بولا گیا کہ جی ہمارا گروتھ ریٹ 2.8% ہے. جب ورلڈ بینک نے بتایا تو وہ 1.9% نکلا. کہا گیا جی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. جب گورنمنٹ کا یہ موقف تھا ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اسٹیٹ بینک نے کہا جی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 7 مہینے میں 78%، 78% جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. ایسے ملک میں جہاں پہ آج نہ لوگ بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، گیس آتی نہیں، بجلی کا بل آتا ہے، بے روزگاری جو ہے وہ اس کا آسمانوں کی حدوں کو چھو رہی ہے، مہنگائی نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. دوائیاں جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں مفت ملتی تھیں آج لوگوں کو در در ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. ڈائلسس جو تھے وہ مفت ہوتے تھے ہسپتالوں میں، آج ڈائلسس کے لیے لوگوں کو مارے چکر لگانے پڑتے ہیں، ڈائلسس نہیں ہوتے ہیں. کورونا ویکسین کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 8 سے کورونا ویکسین آئی اور ابھی تک لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. پتہ ہی نہیں کہ حکومت کی کورونا ویکسین کی پالیسی کیا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آج جو پنجاب ہے جو فوڈ باسکٹ ہوا کرتا تھا 28 سال لوس ہے جو کاٹن پروڈکشن ہے. گندم جو پنجاب دوسرے صوبوں کو دیتا تھا آج وہ گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور چینی جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آج چینی جو ہے وہ سینچری کراس کر گئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینی آنے والے دنوں میں 135 روپے کلو ہوگی. آج اپنا میں سن رہا تھا
کہ چکن 44 روپے کلو آج بڑھ گیا ہے، 44 کلو روپے ایک دن میں. تو میرے بھائیوں، یہ ہیں عوام کے چپتے ہوئے مسائل. اور ایک بات اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، 2 دہائیوں سے یہ وبیلا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آنے والے 10-15 سالوں میں پانی کی ایکیوٹ شارٹیج ہوگی. یہ میں آج آپ کو ایک سیاسی کارکن کے ناطے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں. کالا باغ ڈیم تھا، اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا. میں یہ نہیں کہتا کالا باغ ڈیم بنے، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا. دیامر بھاشا ڈیم نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، میں خود اس کمیٹی کے ساتھ دیامر گیا. ہم نے 35 ارب روپے کی زمین، وہاں پر 135 ارب روپے کی زمین ہم نے خریدی، جہاں پر بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے جو بڑا چیلنج تھا. 12,000 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں ایڈ ہوئی. جہاں پر کراچی سکر سے لاہور موٹر وے بن رہی تھی، مکمل ہو گئی خدا کے فضل و کرم سے. عبدالحکیم موٹر وے مکمل ہو گئی. وہیں پر سیالکوٹ موٹر وے مکمل ہو گئی. یہ اورنج لائن میٹرو بس. آج دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر کوئی پالیسی ہے حکومت کی؟ صرف واویلا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو ہمارے کسان ہیں، جب خدا نہ خواستہ 15 سال 10 سال بعد یہاں پر پانی کے لیے لڑائیاں ہوئیں تو قوم مجھے اور آپ کو مورد الزام ٹھہرائی کہ آپ اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور آج قوم جو ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے، کسان کے پاس پانی نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر عوامی مسائل کو ہم نے اجاگر نہ کیا اس پلیٹ فارم سے تو عوام ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی. تو جو آپ نے سیاست کی بات کی ہے نا، اگر آج سیاست عوام کے جو مسائل ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ والدین ہیں، رات کو جب بھوک سے کسی کا بچہ بلکتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا چھریاں چلتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ رات کو وہ اپنی بھوک سے بلکتی بچی کو دودھ پلائے. دودھ بھی آسمانوں کو چھو رہا ہے. یہ ہے پاکستان کے چپتے ہوئے مسائل. اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو باریک بینی سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا کھڑا ہے، یہ نہیں کہ ہم کا کھڑے ہیں. ہمارا مستقبل پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہے. حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جہاز جاتا ہے باہر تو اس کو اپنا جو ہے وہ قبضے میں لے جاتا ہے کہ جی اس کا جو ہے وہ لیز اس کی اپنا جو ہے ایکسپائر ہو گئی، آپ نے لیز نہیں ادا کی ہے. پاکستان کے براڈ شیٹ کے معاملے میں اکاؤنٹس مجمد ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اس ڈوبتی معیشت کو ہم نے سہارا نہ دیا، ایسے اقدامات نہ کیے، تو ایسے دن آئیں گے جب پاکستانی قوم کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سیاست بھی تبھی ہوگی اس ملک میں جب اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے گا، اس ملک کی ڈوبتی معیشت کو سہارا ملے گا. تو خدارا ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ایسی حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی کہ یہ بڑی تیزی سے جو غربت آسمان کو چھو رہی ہے، غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، قیامت بن گئی اس کے لیے اپنے بچوں کو پالنا. اگر ہم نے اس کے لیے تدبیر نہ کی، اور یہ ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. آپ نے عوام کے مسائل کی بھی بات کی ہے. اب عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا. تو کیا آپ مزاحمت کی سیاست کریں گے، مفاہمت کی سیاست کریں گے؟ مزاحمت کی جو بھی مہنگائی حکومت آپ پر ڈال دیتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کا نتیجہ اگر جہاز رکتا ہے وہ بھی آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے. آج اگر 3.25 سال بعد بھی مہنگائی کا جو اپنا ایک دور ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. آج پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتا دوں، پچھلے سال صرف سود کی ادائیگی ہم نے اپنے وسائل سے کی، باقی سب قرض پہ چل رہا ہے سارا ملک. آج جہاں پہ دیکھیں باہر جا کے کوڑے کے پہاڑ ہر طرف نظر آتے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں. جس پنجاب کو اپنا جو ہے شہباز شریف نے صاف و شفاف کیا تھا، آج کوڑا اٹھانے والا نہیں ہے. تو میں آپ کی بات کی جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے جانا بھی ہے، میں اپنا اسلام آباد میں نے پہنچنا ہے. گزارش اتنی ہے کہ ہر
जमात